السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت، ایپیسوڈ 30. جوزف پیلس کا تاریک تہہ خانہ. ہوا میں گھٹن تھی. تہہ خانے کا ماحول پہلے سے کہیں زیادہ بوجھل اور اذیتناک محسوس ہو رہا تھا. ولیم اسی طرح کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا. اس کے چہرے پر ٹانکے لگے تھے، بڑے بڑے ٹانکے، جیسے کسی اناڑی ڈاکٹر نے لگائے ہوں یا پھر کسی غیر ڈاکٹر نے. اس کی آنکھوں کی بے جان چمک اب گہری تکلیف میں بدل چکی تھی. قید نے اس کے جسم کو نڈھال اور روح کو زخمی کر دیا تھا. اوپر پتھر کا دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور جارج اندر داخل ہوا. اس کے چہرے پر وہی پتھریلی تاثیر تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک کریح چمک تھی. اس کے ہاتھ میں اب بھی ٹرے تھی، لیکن اس کے چلنے کے انداز میں ایک ناگوار اطمینان تھا. وہ مضبوط قدموں سے زینے اتر رہا تھا. جارج نے ٹرے حقارت سے ولیم کے قریب فرش پر رکھی. کھانے کے بجائے یہ زہر لگ رہا تھا. کھا لو، تمہیں ابھی زندہ رہنا ہے، جارج نے سرد مہری سے کہا. اس کی آواز میں ہمدردی کا شائبہ تک نہیں تھا. ولیم نے کوئی رد عمل نہیں ظاہر کیا. اس کی نظریں فرش پر جمی تھیں. اس کا خوبصورت چہرہ اب ٹانکوں کی نظر تھا. جارج ایک قدم آگے آیا اور ولیم کے قریب جھکا. اس کے لہجے میں زہر گھلنے لگا. کیا سوچ رہے ہو ولیم صاحب؟ اپنی آزادی کے بارے میں یا اپنی شادی کے بارے میں؟ اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا. ولیم کو وہ تاثر اپنے جسم پر رینگتا محسوس ہوا. اس نے آہستہ سے سر اٹھایا. اس کی آنکھیں سوالیہ تھیں. جارج کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیلی. ویسے تمہارے لیے ایک خبر ہے، ایک دلچسپ خبر. ولیم نے خاموشی سے اسے دیکھا. اس کے لیے دلچسپی کہاں بچی تھی. تمہارے لیے ایک فون آیا تھا، ایک لڑکی کا فون. جارج نے زور دے کر لڑکی کے لفظ پر طنز کیا. اس نے اپنا نام فجر معراج بتایا. یہ سنتے ہی ولیم کے لاغر وجود میں ایک جھٹکا سا لگا. اس کی آنکھیں قدرے کھل گئیں، حیرت اور بے یقینی سے پھٹنے کو تیار. فجر؟ وہ زیر لب بڑبڑایا. پورے جسم میں جیسے جان پڑ گئی ہو. اسے یقین نہیں آیا. وہ حیرت سے جارج کو تک رہا تھا، جو اس کے سامنے کرسی کھینچے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا. آج وہ کافی دنوں بعد ولیم کے سامنے آیا تھا، ورنہ ایک وفادار ملازم 2-3 دن بعد کھانا رکھ جاتا تھا. فجر. ولیم نے پھر سے اس کا نام دہرایا. گلے میں کچھ اٹک گیا تھا. ہاں، وہی فجر، تمہاری بیوی. جارج نے طنز جاری رکھا. بڑی پریشان تھی، تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی. ولیم کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے امید کی کرن لہرائی. ایک پل کو اسے لگا شاید پوری دنیا اس کے لیے تنگ نہیں پڑی. ہاں، کوئی ہے جس کو اس کی ضرورت ہے. لیکن اگلے ہی لمحے جارج کی بات نے اس کی امید کو کچل دیا. تم نے کیا کہا؟ وہ بے چینی سے بولا. تو میں نے اسے بتا دیا، جارج نے فاتحانہ انداز میں کہا. ولیم نے سانس روکے جارج کو دیکھا. میں نے اسے بتا دیا کہ تم. جارج رکا. اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی. تم مر چکے ہو. یہ الفاظ ولیم کے دل پر بم بن کر گرے. اس کا منہ کھل گیا. آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. اس کا سارا وجود جیسے شل ہو گیا. وہ ساکت ہو گیا. اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا. جارج نے کیا کہا؟ وہ مر چکا ہے؟ تم نے کیا کہا؟ ولیم نے ہکلاتے ہوئے پوچھا. اس کی آواز کسی ٹوٹے ہوئے ساز جیسی تھی. یہی کہ تم ختم، کہانی ختم. اب وہ آزاد ہے، بیوہ بن کر گھوم پھر سکتی ہے. جارج کے لہجے میں خباثت تھی. اسے ولیم کی تکلیف دیکھ کر مزہ آ رہا تھا. بڑی فکر مند ہو رہی تھی نا، اب اطمینان ہو گیا ہوگا. ولیم کا چہرہ غصے، صدمے اور گہری مایوسی سے بگڑ گیا. اس نے جارج کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ کوئی انسان نہیں، کوئی عفریت ہو. یہ الفاظ جیسے سیسا بن کر ولیم کے کانوں میں اترے. وہ ساکت رہ گیا.
آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ولیم نے تقریباً چیختے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں درد تھا، گردن کی نسیں ابھر آئیں، سرخ انگارہ چہرہ۔ اور کیا کہتا؟ جارج کی آواز میں اب خالص حقارت تھی۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے، وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ کیا دنیا کو بتاتا کہ میرا بھائی اس عظیم خاندان کا چشم و چراغ، معمولی لڑکی کی خاطر اپنی عزت، اپنا مقام، سب کچھ داؤ پر لگا کر آج اپنے ہی گھر کے تہہ خانے میں قید ہے؟ نہیں ولیم، تمہاری اس حرکت نے خاندان کے نام پر جو کالک ملی ہے، اس کے بعد تمہارا زندہ رہنا صرف ان دیواروں کے اندر ممکن ہے۔ باہر کی دنیا کے لیے تم مر چکے ہو۔ وہ واقعی مانسٹر لگ رہا تھا، آنکھیں سپاٹ تھیں۔ پھر وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ تمہاری وجہ سے ہم نے جو ذلت سہی ہے، یہ اسی کی سزا ہے۔ تم اب صرف ایک سایہ ہو، ایک بھولی بسری یاد، اور اب تو وہ بھی تمہیں مرا ہوا سمجھ کر بھول جائے گی جس کے لیے تم نے یہ سب کیا۔ تمہارا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ ولیم کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا، الفاظ اس کے حلق میں دم توڑ چکے تھے۔ وہ بس اپنے بھائی کے پتھر جیسے چہرے اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ابلتی ہوئی نفرت اور حقارت کو دیکھتا رہا۔ جارج آخری بار حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھ کر مڑا اور زینے چڑھتا اوپر کہیں غائب ہو گیا۔ بھاری دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا اور اس کی آواز کی گونج دیر تک تاریکی میں پھیلتی رہی۔ ولیم وہیں بیٹھا رہا، تنہا، ساکت۔ جارج کے الفاظ زہریلے ناگ بن کر اس کی روح کو ڈس رہے تھے۔ فجر، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ یعنی وہ اسے یاد تھا۔ جوزف پیلس کے قیدی کو پہلی خوشخبری ملی تھی، پر اگلے ہی سوچ نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ چھین لی۔ وہ اب مجھے مردہ سمجھے گی۔ تہہ خانے کی تاریکی پہلے سے کہیں زیادہ گہری اور ناقابل برداشت محسوس ہونے لگی۔ نہیں 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 فجر، اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ چہرے کے زخم کی وجہ سے کھوپڑی تک درد کر رہی تھی، اور اب یہ درد اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا۔ اسے کیفے میں گھٹنوں میں سردیے سے سکتی ہوئی فجر یاد رہی۔ میری رہنا فجر، پلیز میری رہنا، میں آؤں گا، میں ضرور آؤں گا۔ اس کا دل جہاں مسرور تھا وہیں تڑپ رہا تھا۔ دنیا میں اس سے بے بس شاید ہی کوئی ہوگا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھل گئی۔ وہ زوردار سانس لیتے اٹھ بیٹھی۔ یوں لگا جیسے وہ کابوس کی دنیا سے واپس لوٹ آئی ہو۔ آنکھیں پھاڑ کر چاروں جانب دیکھا۔ وہ اسی نرم ملائم سے بستر پر لیٹی تھی۔ گلاس ونڈو سے چھلکتی روشنی واضح کر رہی تھی کہ صبح ہو چکی ہے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھایا تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ 9 بجے ناشتہ تھا اور پھر 10 بجے ان سب کو ریہرسل کے لیے نکلنا تھا۔ اس کی آنکھ الارم بجنے سے پہلے ہی کھل گئی۔ سب سے پہلے اس نے بکھرے بال سمیٹے اور بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ اعصاب تنے ہوئے تھے، جسم درد کر رہا تھا، یوں جیسے وہ سوئی نہ ہو بلکہ پوری رات جاگتی رہی ہو۔ اور تبھی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی اس چمکتی ہوئی تیز چھری پر پڑی۔ اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ رات کے تمام مناظر آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ جس چیز نے اسے چونکنے پر مجبور کیا وہ چھری کی نوک تھی۔ اسے یاد تھا چھری کی نوک پر خون لگا ہوا تھا، پر اس وقت چھری یوں چمک رہی تھی جیسے اسے صاف کر دیا گیا ہو۔ خون کا نام و نشان نہیں تھا۔ فجر کی پیشانی تن گئی۔ اس نے گہری نظروں سے چاروں جانب دیکھا، پھر ساری کھڑکیاں باری باری دیکھیں۔ وہ اندر سے اچھے سے بند تھیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ گزری رات ایک عام رات ہرگز نہیں تھی۔ پہلے ولیم کی موت کی خبر، اور پھر وہ سایہ، اور پھر رئیس اورنگزیب۔ آخر اس کی زندگی مشکل کیوں تھی؟ وہ بیزار ہوتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آخر کتنی دیر، کب تک بیٹھی رہے گی؟ یہی سوچتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اور پھر 9 بجے وہ ہوٹل کے صاف ستھرے زینے اتر رہی تھی۔ سیاہ بیگی پینٹ پر خاکی رنگ کا گھٹنوں سے ذرا اوپر آتا ٹاپ، جس کا گلا گردن تک بند تھا اور بازو ایسے پھولے ہوئے تھے جیسے ہوا بھر دی گئی ہو، اور کوہنی سے ذرا نیچے بازو کف کی صورت بند تھے۔ اس وقت فجر کی شخصیت
उस सूट में मुकम्मल बदल गई थी। कानों में छोटे छोटे स्याह टॉप्स थे, जबकि चश्मा बंद बालों में अटका था। स्याह रुमाल गर्दन के पीछे से गुजार कर दोनों जानिब गिराया गया था। आरामदेह स्निकर्स पहने, स्लिंग बैग को कंधे से गुजार कर एक जानिब लटकाए वो वाकई एक डिजाइनर लग रही थी। जैसे ही उसने पहले जीने पर कदम रखा, वही तेज खुशबू नथनों से टकराई। वो चौंक कर रुक गई। फिर उसे रईस जीने चढ़ता दिखाई दिया। उसके आने से पहले उसकी खुशबू आ जाती थी। वो सादा ट्राउजर्स शर्ट में था, शायद नाश्ते के बाद वापस कमरे में जा रहा था। फजर वहीं जम गई। रईस ने गर्दन उठाकर देखा। फजर को देखकर उसकी आंखों में लम्हे भर को अजीब सा तासुर उभरा और अगले ही पल खत्म हो गया। अब वहां सिर्फ अजनबियत थी। जबकि फजर उसे यूं ही देखती रही। उसे लगा वो रुकेगा और बात करेगा, जबकि रईस संजीदा और मसरूफ सा ऊपर आया और उसके पहलू से गुजर गया। ये अलग बात थी। पहलू में रखा दिल उछल कर हलक में आ चुका था। वो भवें सुकेड़े उसे देखे गई, जो चंद कदम चल कर रुक गया। फजर की गजबनाक नजरें उसकी चौड़ी पुश्त पर जमी हुई थीं। वो रुका और फिर पलट कर देखा। एक्सक्यूज मी। पैंट की जेबों में हाथ डाले अब वो उसे यूं देख रहा था जैसे फजर को उसकी मदद की जरूरत हो, जैसे ये उनका पहला टकराव हो। डिजाइनर के साथ साथ अदाकार भी हैं? उसने सीने पर बाजू बांधे पूछा। अंदाज जहरीला था। रईस के लबों पे एक हल्की सी लकीर उभर कर गायब हो गई। आंखों में पल भर को चमक उभरी और मध्यम हो गई। क्या मैं आपको जानता हूं? उसने कंधे उचकाकर पूछा और फजर इस्तेहज़ाइया हंस दी। सीरियसली? उसने तासुफ से गर्दन हिलाई। हैरत हो रही थी उसकी ढिठाई पर। किसको पागल बना रहे हैं आप? उसने आंखें छोटी किए रईस को देखा, जो अपनी जगह पर जमा हुआ था। मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती। कदम बढ़ाकर वो उसकी जानिब आया। क्या अंदाजे बेनियाजी था, चेहरे पर पुरशौक मुस्कुराहट। हाँ, लोग आपको देखकर ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं, वो कलस कर बोली। रईस ने उसे गौर से देखा। क्या मैं इसे अपनी तारीफ समझूं? वो पुरशौक निगाहें लिए खड़ा था, यूं जैसे एक जवान हसीन लड़की उससे फ्लर्ट कर रही हो। समझ लेता हूँ, वैसे भी मैं तारीफ के काबिल हूँ, नहीं? उसने एक अब्रू उठाकर भोलपन से पूछा। फजर ने गहरा सांस लिया और फिर सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ उसे देखा। ये नाटक क्यों कर रहे हैं आप? वो सीधा मुद्दे की बात करना चाहती थी। और मैं पूछ सकता हूँ मोहतरमा कि आप मुझ पर इल्ज़ामात की बारिश क्यों किए जा रही हैं? वो मजीद करीब आया। इस बार आंखों में सर्दपन और चेहरे पर संजीदगी थी। फजर ने जीने वापस चढ़ते अपने स्लिंग बैग को आगे किया और उसकी जिप खोलकर अंदर से वो छुरी निकाली। ओ ओ ओ! रईस के होंठ सीटी के अंदाज में सुकड़े। वो 2 कदम पीछे हुआ, डरने का नाटक किया। क्या होटल के अमले को पता है मोहतरमा कि आप उनकी छुरी अपने बैग में लिए घूम रही हैं? वो चौंकने वाले अंदाज में बोला, जबकि फजर हाथ में छुरी थामे खड़ी थी। उसकी नोक एक बार फिर रईस की जानिब थी, जबकि चेहरा तना हुआ था। देखें इसे, वो छुरी की नोक की जानिब इशारा करती बोली। रईस ने भवें सुकेड़कर और आंखें छोटी किए छुरी की नोक को देखा। चेहरा संजीदा और अंदाज तज्जियाना था। अभी तक मैंने छुरियों तलवारों पर हीरे मोती लगाने का काम शुरू नहीं किया। अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे लिए इसे अच्छी शक्ल दे सकता हूँ। वो दाढ़ी खुजाते बोला तो फजर जल भुन कर कोयला हुई। दिल किया वो छुरी उसके सीने में घुसा दे। जब्त से आंखें मीच कर उसने खुद पर काबू पाया, फिर आंखें खोलकर रईस को देखा, जो सवालिया नजरों से उसे ही देख रहा था। ये वही छुरी है जिसे रात मैंने आपकी गर्दन पर रखा था, आपको जख्म दिया था, भूल गए? उसकी तफसील पर रईस ने उसे यूं देखा जैसे उसका दिमाग फिर गया हो। तुम लक्स की डिजाइनर हो ना? उसके गैर मुतवक्का सवाल पर फजर ने हैरत से उसे देखा। आह, तभी मैं कहूँ, ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? सोनिया सुल्तान अपने डिजाइनर्स को सस्ते नशे करवाती है।
اس نے پھر سے زہر اگلا اور فجر کے اندر پھیل گیا۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ کچھ سخت سست سنانا چاہتی تھی پر رئیس کی باتوں نے اسے گہری الجھن میں ڈال دیا۔ جاؤ شاباش، چائے ناشتہ لو، شاید تمہیں ہوش آئے۔ وہ اسے سلگا کر واپس پلٹا۔ پاگل سمجھا ہے مجھے؟ اچھی طرح یاد ہے مجھے، یہ چھری اور آپ کی گردن سے نکلتا وہ خون بھی۔ یہ کھیل کیوں کھیل رہے ہیں؟ گردن دکھائیں اپنی۔ عقب سے ابھرتی اس کی دبی دبی سی آواز پر رئیس پھر سے رک گیا اور پھر پلٹ کر اسے دیکھا۔ محترمہ، میں زیورات بناتا ہوں، پہنتا نہیں ہوں، لو دیکھ لو۔ وہ قدم بڑھا کر آگے آیا اور ٹی شرٹ کا گول گلا مزید نیچے کر کے دکھایا۔ فجر نے دیکھا اور ساکت رہ گئی۔ وہاں کوئی زخم نہیں تھا۔ چھری والا ہاتھ کانپ اٹھا، سر بری طرح گھوم گیا۔ کیا ہوا؟ کھل گئی آنکھیں؟ ویسے میری گردن سے آبسیشن کیا ہے تمہیں؟ کبھی چھری رکھنے کے خواب دیکھتی ہو اور کبھی گردن دیکھنے خود آ جاتی ہو۔ لہجہ استہزائیہ تھا۔ میں نے دیکھا تھا آپ کی گردن پر۔ اس کی آواز دور کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ شاید تمہاری ہیزل آنکھوں نے رات کے اندھیرے میں کوئی اور ہی منظر دیکھ لیا ہو۔ کبھی کبھی چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے مسکرایا، ہاتھ سینے پر باندھ لیا۔ فجر سنبھل کر سیدھی ہوئی۔ یہ میری آنکھوں کا کمال ہے کہ وہ چیزوں کو ویسا دیکھتی ہیں جیسی وہ ہیں، ویسی نہیں جیسی آپ انہیں دکھانا چاہتے ہیں۔ آپ وہاں تھے۔ اس کا لہجہ تیز اور ضدی تھا۔ وہ اس کے وجود کو گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہی خوشبو، وہی آواز، وہی وجود۔ ہاں، البتہ انداز بالکل بدلا ہوا تھا۔ رئیس نے اس کے چہرے کے تاثرات کو بغور دیکھا، اس کی آنکھوں کی چمک کو محسوس کیا، پھر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا۔ کسی کے باپ میں اتنی ہمت نہیں کہ رئیس اورنگزیب کی گردن پر چھری رکھ سکے۔ اب جاؤ اور اپنے دماغ کا علاج کراؤ۔ وہ سرد لہجے میں کہتا پلٹ گیا، جبکہ فجر کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ جبڑے بھینچے اور وہ اس شخص کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ ایک بار پھر الجھن کا شکار تھا۔ کیا واقعی اس نے خواب دیکھا تھا؟ لیکن وہ اتنا حقیقی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور رئیس کا رویہ؟ وہ جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن وہ ثابت کیسے کرے؟ ہیزل آنکھوں میں چیلنج اور بے یقینی کا ایک نیا طوفان برپا ہوتا دکھائی دیا۔ وہ چھری واپس بیگ میں رکھتی سیڑھیاں اترتی نیچے چلی آئی۔ ڈائننگ ہال میں پہنچتے ہی اسے ایک نیا جہان دکھائی دیا۔ پورے ہال میں کافی اور دیگر ملی جلی خوشبوئیں شامل تھیں۔ سامنے ہی سونیا نک سک سے تیار کھڑی تھی۔ سیاہ ہائی ویسٹ پینٹ پر گہرے جامنی رنگ کا سلیو لیس کروپ ریشمی ٹاپ پہنے ہوئے تھی۔ وہ 2-3 لوگوں کے گروہ میں تھیں اور وہ سب مسکرا کر باتیں کر رہے تھے۔ سب کے ہاتھوں میں فریش جوس تھا۔ سونیا کی نظر فجر پر پڑی اور انہوں نے اسے مسکراہٹ سے نوازا۔ کندھے تک آتے بھورے بالوں کو کرل کیے دونوں جانب ڈال رکھا تھا۔ اس کے گورے سیڈول بازو نمایاں تھے۔ گلے میں قیمتی چین تھی اور کانوں میں ڈائمنڈ کے ٹاپس چم چم کر رہے تھے۔ وہ واقعی ایک بزنس وومن تھی۔ ہائے فجر! اسے دیکھتے ہی ماریا نے اسے پکارا۔ وہ مسکرا کر اس کی جانب بڑھی۔ ماریا اور جواد دونوں ہی آرٹسٹک ڈائریکٹر تھے اور دونوں منشا صاحب کے اسسٹنٹ تھے۔ ایک آرٹسٹک ڈائریکٹر کسی فنکارانہ ادارے، تنظیم یا منصوبے کی تخلیقی ویژن اور سمت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ان کا بنیادی کام ادارے یا منصوبے کے فنکارانہ معیار کو برقرار رکھنا، اس کی منصوبہ بندی کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ تمام تخلیقی کام ایک مخصوص تھیم یا ہدف کے مطابق ہوں۔ اس کے علاوہ وہ مل کر فنکارانہ سرگرمیوں، نمائشوں، پرفارمنسز کو یقینی بناتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ فنکاروں، اداکاروں، مصنفین، کوریوگرافرز اور ڈیزائنرز کا انتخاب کرتے تھے جو ویژن کو حقیقت کا روپ دے سکیں، اور آج کی ریہرسل انہی کی زیر نگرانی ہونے والی تھی۔ فجر کو پہل تو ان کے پکارنے پر حیرت ہوئی، لیکن پھر وہ خود پر قابو پاتی ان کے قریب بیٹھ گئی۔ 29 سالہ ماریا اور 30 سالہ جواد دونوں ذہین اور محنتی تھے۔ وہ نفاست سے ان کے قریب بیٹھ گئی۔ پورا میز مختلف قسم کے کروسان، پیٹیز، پین کیک، آملیٹ اور فرینچ ٹوسٹ سے بھرا ہوا تھا۔
فریش جوس کا جگ بھی رکھا تھا۔ کھانا دیکھتے ہی فجر کی بھوک جاگ اٹھی۔ آج ریہرسل ہے، ہم سوچ رہے تھے اگر تم فری ہو تو ہمارے ساتھ کام کرو، ایک اور ذہین دماغ ملے گا تو ہم اپنے کاسٹیومز کو اچھے سے پریزنٹ کر پائیں گے۔ جواد نے مدعے کی بات کی تو فجر نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، ویسے بھی یہ بہت ضروری تھا، اسے اپنے کاسٹیومز کو اپنے طریقے سے پریزنٹ کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، تم ناشتہ کرو، ہمیں سب سے پہلے نکلنا ہے، ماریا نے کہا تو فجر سر اس بات میں ہلا کر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اگر ہم زینے چڑھ کر دوبارہ اوپر آئیں تو رئیس اپنے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے دروازہ بند کیا۔ سامنے ہی عروضہ سنگل صوفے پر پالتی مارے بیٹھی تھی۔ لیپ ٹاپ اس کی گود میں رکھا تھا اور وہ کافی مصروف نظر آتی تھی۔ کچھ ملا؟ رئیس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تھوڑی دیر پہلے والی بشاشت چہرے سے جا چکی تھی۔ کوشش کر رہی ہوں، زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتی ورنہ ہم پکڑے جائیں گے۔ اس نے نظریں اسکرین سے نہیں ہٹائیں۔ اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر پھسل رہی تھیں، جبکہ رئیس اب آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ٹی شرٹ کا گلا نیچے کیا اور شہرک سے نیچے جلد پر انگلی رکھتے ناخن کی مدد سے گردن پر چپکی وہ ربڑ کی چٹ کھینچ کر اتار دی۔ یہ دیکھنے میں بالکل جلد جیسی لگتی تھی اور اس کا رنگ رئیس کی رنگت سے میچ کھا رہا تھا۔ نیچے سے اس کا زخم نکل آیا۔ کیا وہ مطمئن ہو گئی ہے؟ عروضہ نے بنا اس کی جانب دیکھے پوچھا۔ اس کی نظریں اسکرین پر تھیں پر وہ جانتی تھی رئیس اس وقت کیا کر رہا ہے۔ وہ قیامت تک بھی مطمئن نہیں ہوگی، اس نے گہری سانس لیتے جواب دیا تھا۔ اور ایسا کیوں ہے؟ عروضہ الجھی۔ ابھی وہ باہر کہہ کر آیا تھا کہ کسی کے باپ میں اس کی گردن پر چھری رکھنے کی ہمت نہیں تھی، پر یہاں تو وہ اس لڑکی سے زخمی ہو چکا تھا جو عجیب و غریب تھا۔ کیونکہ وہ منار کے جسم میں میری روح لے کر پیدا ہوئی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے قدرت نے ہم دونوں کو جوڑ کر ایک وجود بنا دیا ہو۔ وہ اپنے ادراک پر چلتی ہے، لوگ جو اسے دکھانا چاہیں اس پر نہیں۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا عروضہ کی پرجوش سی آواز سنائی دی۔ باس یہ دیکھیں۔ عروضہ کے چہرے پر چمک ابھری۔ وہ اسکرین پر چلنے والی ویڈیو کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ رئیس چلتے ہوئے اس کے قریب آیا اور صوفے کے پیچھے کھڑے ہوتے اس کے ایک جانب جھکا۔ اسکرین پر چلتی ویڈیو دونوں کو چونکانے کے لیے کافی تھی۔ یہ اس راہداری کا کیمرہ تھا جس میں فجر کا کمرہ تھا اور یہ کل رات کی ویڈیو تھی۔ رات کے اس پہر سنسان راہداری میں کوئی عورت داخل ہوئی تھی۔ کیمرہ سر پر تھا۔ وہ جو بھی تھی اس کے بال گھنے اور گھونگھریالے تھے۔ سفید لباس جو کارپیٹ کو چھو رہا تھا اس کے پیچھے پیچھے لپک رہا تھا۔ اس کے راہداری میں داخل ہوتے ہی یوں لگا جیسے کیمرے کے اوپر بڑی سی مکڑی چپک گئی ہو۔ ہاں، وہ مکڑی ہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی ٹانگیں نظر آ رہی تھیں۔ کیمرہ چھپ گیا۔ کچھ نظر نہ آیا آگے کیا ہوا، اور پھر کچھ دیر بعد جب وہ واپس اسی جگہ پہنچی اور راہداری سے باہر قدم نکالا تو وہ مکڑی اچھل کر کیمرے سے ہٹ گئی۔ یہ منظر اتنا پراسرار تھا کہ وہ دونوں سانس روکے اسے دیکھے گئے۔ یہ کیا تھا؟ عروضہ حیران نظر آ رہی تھی، جبکہ رئیس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے ریوائنڈ کر کے اسے بار بار دیکھ رہا تھا، پر انہیں سراغ نہیں مل پایا۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اتنا ہوشیار کون ہو سکتا ہے؟ اس کی آواز میں تشویش تھی۔ وہ فجر کے کمرے تک گئی تھی، فجر اسی کے پیچھے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ عروضہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ سنجیدہ تھی۔ فجر کی سیکیورٹی بہت ضروری ہے، لیکن باس، عروضہ نے کہنا چاہا۔ فی الوقت اتنا ہی، رئیس نے اس کی بات کاٹ دی۔ اوکے، وہ فرما برداری سے کہتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد رئیس نے رکا ہوا سانس بحال کیا اور آنکھیں میچ لیں۔ میں مسیحاؤں پر یقین نہیں رکھتی۔ فجر کے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے۔ وہ کئی الجھنے لیے وہیں کھڑا رہا، جبکہ وقت تیزی سے واپس زینوں کی طرف بھاگا۔ نیچے ڈائننگ ہال میں آئی تو فجر اپنا ناشتہ مکمل کر چکی تھی، پر سر بھاری ہو رہا تھا۔ چائے کی طلب، دیسی چائے کی طلب اسے ستا رہی تھی۔ اس نے نظریں ادھر ادھر گھمائیں اور تبھی
اسے مراد علم اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ ہاتھ میں فریش جوس کا گلاس تھامے اس کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ تھی۔ فجر اٹھ کھڑی ہوئی، پر اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے فرار ہوتی، مراد نے اس کے سر پر پہنچتے فرار کی راہیں مسدود کیں۔ ہیلو احسان فراموش، خود پرست فتنہ پرور عورت، کیسی ہو؟ اس نے ایسے انداز میں کہا کہ فجر کی آنکھوں میں پہلے حیرت پھر تپ ابھری۔ ہیلو کم ظرف، خود غرض، تنگ نظر، ناشکر آدمی، کہیے صبح صبح کیسے آنا ہوا؟ وہ سینے پر بازو باندھے اسی کے انداز میں بولی تو جوس کا گھونٹ بھرتے مراد کو اچھو لگا۔ خباثت بھری مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی۔ اسے ایسے جواب کی توقع نہیں تھی۔ تم نے میرا بھروسہ توڑا، تم انتہائی مطلب پرست عورت ہو، اور آپ انتہائی چال باز ہیں، میں اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ آنکھیں گھماتے بولی تو مراد اس کے انداز پر بے ساختہ ہنس دیا۔ کیا پلاننگ کر کے آئی ہو؟ اس نے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ کچھ بھی ہو جائے، آپ کی ایک نہیں سنوں گی۔ دونوں ایک جیسے تھے۔ اچھا، مراد نے اچھا کو لمبا کھینچا، سر کو ہلا کر ستائش دی۔ دیکھ لیتے ہیں یہ بھی۔ اس کا انداز چیلنج کرنے والا تھا۔ آپ کے دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچ گئی، مزید دیکھتے جائیں۔ کمال پر اعتمادی سے کہا گیا۔ مراد اندر سے سلگا پر چہرے سے مسکراہٹ دور نہیں ہوئی۔ شاید یہ آخری پڑاؤ ہو، وہ پراسرار انداز میں بولا۔ ہاں، شاید گرینڈ پیلس پہنچتے پہنچتے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو اور دھرتی سے آپ کا بوجھ اٹھ جائے۔ اس کا انداز اتنا جلا بھنا تھا کہ مراد اس بار مسکراہٹ نہیں چھپا پایا۔ چائے پیو گی؟ اس بار وہ ذرا نرم لہجے میں بولا۔ جب سے پتا چلا تھا فجر معراج کا رئیس سے ایک تعلق تھا، تب سے اس کی نگاہیں فجر پر مزید جم گئی تھیں، اس کی ایک ایک حرکت کو اسکین کرتی تھیں۔ آپ پی لیں، تیزاب ڈال کر۔ صبح صبح ہی پہلے رئیس اور اب مراد، اس کے دن کا آغاز ہی برا ہوا تھا۔ نہیں، میں صرف فریش جوس لیتا ہوں، ٹھنڈا ٹھنڈا، کول کول۔ وہ مسکرا کر کہتا جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا، جبکہ فجر اس کے جانے پر شکر ادا کرتی ہوٹل سے باہر نکل آئی۔ اس کا ارادہ کچھ تصویریں بنانے کا تھا۔ ہوٹل لی پیرسس کے باہر بلیورڈ ڈی گرینیل پر صبح کے وقت ایک متحرک مگر منظم گہما گہمی تھی۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں مقامی زندگی اور سیاحت کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ فٹ پاتھ پر لوگ چہل قدمی کر رہے تھے، کچھ اپنے دن کے آغاز کے لیے کافی یا ناشتے کی تلاش میں تھے، اور کچھ قریبی میٹرو اسٹیشنز کی طرف بڑھتے نظر آ رہے تھے، جو شہر کے دیگر حصوں تک آسان رسائی فراہم کرتے ہیں۔ سیاحوں کی ایک مناسب تعداد اس وقت ہوٹل کے آس پاس موجود تھی۔ کچھ ہوٹل سے باہر نکل کر دن بھر کی سیاحت کا آغاز کر رہے تھے، جبکہ دیگر شاید ابھی ناشتہ کر کے باہر کے ماحول کو دیکھ رہے تھے۔ ہوٹل کے قریب پیرس کی مخصوص بیکریاں، کیفے اور چھوٹی دکانیں نظر آ رہی تھیں، جہاں سے تازہ روٹی، پیسٹری اور دیگر اشیاء کی خوشبو آ رہی تھی۔ فجر اس سب کو اپنے موبائل میں قید کر رہی تھی۔ ستمبر کی صبح 10 بجے ہوٹل لی پیرسس کے باہر کا منظر ایک خوشگوار اور مصروف شہر کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں پیرس کی روزمرہ زندگی سیاحوں کی آمد کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ سورج کی روشنی، متحرک ماحول اور قریبی مشہور مونیومنٹس کی موجودگی اس منظر کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ اچانک فجر کی نظر ایک جوڑے پر پڑی۔ وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے قریب ہی ایک کیفے سے نکل کر ہنستے ہوئے گزرے۔ ان کی آنکھوں میں محبت کی چمک اور ایک دوسرے کے لیے مکمل بے فکری تھی۔ انہیں دیکھ کر فجر کے دل میں ایک تیز لہر اٹھی، ایک جانی پہچانی ٹیس۔ بے اختیار اس کا ہاتھ رکا، موبائل نیچے ہو گیا۔ پیرس کی یہ سڑک، یہ ماحول، سب ایک دم ماضی کے دریچے میں کھل گیا۔ اسے ارسل یاد آیا، اس کی پہلی چاہت۔ وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے پہلی بار ارسل سے پیرس فیشن ویک دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ تم شادی کے بعد کہاں جانا چاہتی ہو؟ وہ سنجیدہ سا پوچھ رہا تھا۔ مجھے زندگی میں ایک بار پیرس فیشن شو دیکھنا ہے، بس اتنی سی خواہش۔ ضرور جائیں گے۔ کتنی معصومیت تھی اس خواہش میں، کتنا یقین تھا ارسل کے وعدے پر۔ فجر کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔
وہ وعدہ جو کبھی وفا نہ ہوا۔ ارسل نے کسی اور کا ہاتھ تھام لیا، کسی اور کے ساتھ زندگی کے سفر پر نکل گیا، اور فجر وہ تنہا رہ گئی۔ اس نے ہمت نہیں ہاری، خود کو سنبھالا، اپنی پوری توجہ اپنے کام پر دی۔ وہ آج پیرس میں تھی، ایک کامیاب فیشن ڈیزائنر کے طور پر۔ اپنی محنت اور قابلیت کے بل بوتے پر اس نے اپنا خواب خود پورا کیا تھا۔ مگر اس جوڑے کو دیکھ کر آج پیرس کی اس سڑک پر کھڑے ہو کر وہ سارا درد، وہ دھوکہ، وہ تنہائی ایک بار پھر تازہ ہو گئی۔ اس کی ہیزل رنگ کی آنکھیں، جن میں ہمیشہ ایک عجیب سی تپش، ایک آگ سی دہکتی رہتی تھی، اس وقت جیسے اندر ہی اندر سلگ رہی تھیں۔ ان میں پیرس کی صبح کی نم روشنی منعکس ہو رہی تھی، مگر ان کی گہرائیوں میں ماضی کی یادوں کا الاؤ روشن تھا۔ شاید چند آنسو تھے جو پلکوں کی حد تک آئے، مگر غرور یا ضبط نے انہیں باہر چھلکنے نہ دیا۔ ان جلتی آنکھوں میں کامیابی کی چمک بھی تھی، مگر اس چمک کے پیچھے چھپا درد، وہ پرانا زخم، آج پہلے سے زیادہ نمایاں محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں، ہم لوگوں کو بھول جاتے ہیں، پر ان کی یادوں کو نہیں۔ ایک خواب دیکھا تھا اس نے، ایک عام سا خواب جو ہر لڑکی دیکھتی ہے۔ وہ بلقیس کے بیٹے کے برے سایوں سے دور ارسل کے ساتھ ایک خوشگوار اور نارمل زندگی جینا چاہتی تھی، ایک نان ٹاکسک فیملی جہاں سبھی ہنسی خوشی رہتے ہوں۔ وہ اچھی ماں بنتی، اپنے بچوں کو وہ سارا پیار دیتی جو اسے نہیں ملا تھا۔ وہ اور ارسل اور ان کی چھوٹی سی فیملی۔ آہ، کاش کاش وہ وفادار ہوتا۔ وہ بددعائیں نہیں دیتی تھی، لیکن اسے اس پل محسوس ہوا تھا کہ وہ ہر لمحہ، دن رات، ہر وہ درد اور اذیت جو اس نے کاٹی تھی، ارسل برہان گردیزی اسے ضرور جیے گا۔ اس نے ایک لمبی گہری سانس لی، پیرس کی ٹھنڈی ہوا کو اپنے اندر اتارا، جیسے خود کو یاد دلا رہی ہو کہ وہ پرانی فجر نہیں رہی۔ وہ مضبوط ہے، کامیاب ہے، مگر دل کے کسی کونے میں ارسل کے خاندان کی طرف سے ملی دھتکار ابھی باقی تھی۔ یہ شہر، یہ کامیابی، سب حاصل تھا، مگر وہ ساتھ نہیں تھا جس کے ساتھ اس سب کا خواب دیکھا تھا۔ اس کی جلتی ہوئی ہیزل آنکھوں میں پیرس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ایک ادھورے خواب کا دھواں بھی شامل تھا۔ اس نے تڑپ کر رخ بدلا، اور پھر وقت جیسے ایک بار مزید رک گیا۔ سامنے ہی ایک لڑکا کھڑا تھا، ہاتھ میں کیمرہ تھامے۔ وہ پوری توجہ سے آس پاس کی تصویریں کھینچ رہا تھا۔ پورا پیرس کتھئی رنگوں میں سج گیا۔ میں، ولیم جوزف، تمہارے لیے آؤں گا۔ ایک اور جانی پہچانی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ ولیم مر چکا ہے۔ فجر کو سانس سینے میں رکتا محسوس ہوا۔ سب ساکت ہو چکا تھا، دل رک چکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، آخر مرد وفا کیوں نہیں کرتے؟ ہیزل آنکھوں کی جلن بڑھتی چلی گئی۔ وہ جانے کتنی دیر اسی ٹرانس میں رہتی، پر قریب سے ابھرتی آواز اسے واپس کھینچ لائی۔ فجر، فجر! ماریا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے پکار رہی تھی۔ وہ چونک کر حواسوں میں لوٹی، آنکھیں پھاڑ کر ماریا کو دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ماریا اسے دیکھ کر الجھی۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ چشمہ بالوں سے اتار کر آنکھوں پر سجا لیا۔ اس کا چشمہ جو دھوپ میں آٹومیٹک سن گلاسز میں بدل جاتا تھا۔ اس کے پیچھے فجر کی آنکھیں چھپ گئی تھیں۔ لیٹس گو، ہمیں نکلنا ہے۔ وہ اسے اطلاع دے کر آگے بڑھی تو فجر نے بھی گہرا سانس لے کر اس کی پیروی کی۔ کچھ یادیں دل میں لگے تیروں کی مانند چبھتی رہتی ہیں، ان سے پیچھا چھڑانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ گاڑی گرینڈ پیلس کے سامنے جا کر رکی اور فجر نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تحیر ابھرا۔ پیرس میں واقع گرینڈ پیلس فرانسیسی فن اور فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ یہ عمارت اپنی خوبصورتی اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ گرینڈ پیلس باہر سے ایک عظیم الشان اور متاثر کن ڈھانچہ ہے۔ اس کی تعمیر سن 1900 کی عالمی نمائش کے لیے کی گئی تھی، اور یہ بیوٹیکس آرٹ طرز تعمیر کا شاہکار ہے۔ اس کے بیرونی حصے میں پتھر کے بڑے بڑے ستون، مجسمے اور خوبصورت نقش و نگار شامل ہیں۔ عمارت کا سب سے نمایاں حصہ اس کی شیشے کی چھت، نیو ہے، جو لوہے اور اسٹیل کے فریم پر مشتمل ہے۔
اور یورپ میں اپنی نوعیت کی سب سے بڑی چھتوں میں سے ایک ہے۔ یہ چھت دن کی روشنی کو اندر آنے دیتی ہے، جس سے اندرونی حصے روشن اور ہوادار محسوس ہوتے ہیں۔ اندر سے ایک گرینڈ پیلس ایک وسیع و عریض ہال کی طرح ہے، جس میں اونچی چھتیں اور تفصیلی لوہے کا کام ہے۔ مرکزی حصہ، جسے نیو کہا جاتا ہے، مختلف نمائشوں اور ایونٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عمارت کے دیگر حصوں میں نیشنل گیلریز شامل ہیں، جہاں بڑی آرٹ نمائشیں منعقد ہوتی ہیں، اور پیلے دے لودو کوورت، جو ایک سائنس میوزیم ہے۔ اندرونی حصے میں خوبصورت سیڑھیاں، موزائک فرش اور دیگر آرائشی عناصر موجود ہیں، جو اس کی عظمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں اس کی بڑے پیمانے پر تزئین و آرائش ہوئی ہے تاکہ اسے جدید ایونٹس کے لیے تیار کیا جا سکے اور اس کی اصل خوبصورتی کو بحال کیا جا سکے۔ وہ سب گاڑی سے باہر نکل آئے اور گردن پیچھے گرائے اس خوبصورت عمارت کو دیکھ رہے تھے۔ مقامی نمائندے کی موجودگی میں وہ سب پیلس کے اندر داخل ہو گئے۔ کچھ ٹیمیں پہلے سے موجود تھیں۔ کچھ دیر گھوم پھر کر دیکھنے کے بعد وہ سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ فجر خوش تھی۔ یہ کام اس کا من پسند تھا، اور وہ تب تک خوش رہی تھی جب تک مراد عالم شام میں وہاں پہنچ نہیں گیا، اور اس کے آتے ہی فجر کے لیے مشکلات بڑھ گئیں۔ یہ شام کے وقت کا منظر تھا، جب گرینڈ پیلس ہال کا وسیع و عریض اندرونی منظر، اونچی چھتیں، جھومر کی مدھم روشنی جو ہال میں بکھرے ہوئے عارضی اسٹیج سیٹ اپ اور ملبوسات کے ریک پر پڑ رہی تھی۔ ہوا میں پرفیوم، تازی سلائی ہوئی پوشاکوں اور تھوڑی سی گھبراہٹ کی ملی جلی بو رچی تھی۔ اسٹیج پر چند ماڈل سست روی سے چہل قدمی کی مشق کر رہی تھیں، جبکہ عملہ آخری لمحات کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ایک طرف کپڑوں کے ریک پر فجر کے ساتھ ساتھ باقی ڈیزائنرز کے تخلیق کردہ شاندار کاسٹیوم سجے تھے، جو رنگوں اور بناوٹوں کا ایک خوبصورت امتزاج پیش کر رہے تھے۔ دوسری طرف ایک میز پر ایک مشہور جولری برانڈ کے چمکدار زیورات کے ڈبے احتیاط سے رکھے تھے۔ اس کے علاوہ ڈھیر سارے بیگز کی کلیکشن اور جانے کیا کیا رکھا تھا۔ فجر، جو خود ایک آرٹ کا نمونہ لگ رہی تھی، اپنے ایک خاص کاسٹیوم کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں ڈیزائن کی نزاکتوں میں کھوئی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں تخلیق کی چمک اور ساتھ ہی کچھ فکرمندی جھلک رہی تھی۔ آرٹسٹک ڈائریکٹر منشا صاحب، جو پر اعتماد اور کسی قدر تیز مزاج دکھائی دے رہے تھے، وہ فجر کی طرف بڑھتے دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ ہی اسپانسر برانڈ کا نمائندہ مراد عالم تھا، جو کچھ دیر قبل ان سے محو گفتگو نظر آ رہا تھا، اور اب چہرے پر تجارتی چمک اور ایک خاص قسم کا اطمینان تھا۔ آنکھوں کی چمک فجر کو چڑھانے کے لیے کافی تھی۔ منشا صاحب فجر کے قریب آتے ہوئے مسکرا کر بولے، واہ فجر، تمہارا کام لاجواب ہے۔ یہ کاسٹیوم صرف کپڑے نہیں، فن پارے لگ رہے ہیں۔ ان کے لہجے کی خوشامد کی بو فجر کو یہاں تک محسوس ہوئی۔ فجر نے مسکرانے کی کوشش کی۔ شکریہ سر، میں نے ان میں اپنی روح ڈالی ہے۔ وہ ہاتھ میں بڑی سی نوٹ بک تھامے کھڑی تھی، پینسل بالوں میں اٹکا رکھی تھی۔ مراد عالم کی نظریں اسے بغاوت کی طرف مائل کر رہی تھیں۔ بالکل، اور اب ان روح پرور کاسٹیومز کو 4 چاند لگانے کا وقت ہے۔ مراد عالم یہاں موجود ہیں اور ان کے برانڈ کی جولری ہمارے شو کی ایک اہم اسپانسر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ماڈلز تمہارے ڈیزائن کردہ ملبوسات کے ساتھ ان کے خوبصورت زیورات بھی پہنیں۔ یہ ڈیل کا حصہ ہے۔ وہ جولری کی میز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ ادھیڑ عمر منشا صاحب، فجر کو یہ بات کرتے ہوئے زہر لگے۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی اور اس کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ جولری ان کاسٹیومز کے ساتھ؟ نہیں سر، یہ ممکن نہیں۔ اس کا لہجہ ٹھوس تھا۔ کیا مطلب ممکن نہیں؟ فجر، یہ شو کا حصہ ہے، اسپانسرشپ اسی پر منحصر ہے، اور ویسے بھی یہ زیورات ان ملبوسات کی خوبصورتی کو نکھار دیں گے۔ منشا صاحب کے لہجے میں دبی دبی ناراضگی تھی۔ سر، یہ ملبوسات مکمل ہیں، انہیں کسی نکھار کی ضرورت نہیں۔ میں نے ہر دھاگے، ہر نگ، ہر کٹ میں ایک کہانی، ایک احساس بنا ہے۔ یہ کاسٹیومز خود بولتے ہیں۔ ان کی ایک خاموش زبان ہے جو دیکھنے والے سے براہ راست مخاطب ہوتی ہے۔ اس نے لہجے کو نرم رکھنے کی کوشش کی۔ اس کی آواز میں عزم تھا۔ مراد عالم نے ٹانگ اڑانی ضروری سمجھی، اسی لیے تو آیا تھا۔ محترمہ فجر، ہم آپ کے فن کی قدر کرتے ہیں،
لیکن یہ فیشن شو صرف آرٹ کی نمائش نہیں، ایک تجارتی پلیٹ فارم بھی ہے۔ ہمارے زیورات بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ہیں۔ ان کی چمک، ان کی نزاکت آپ کے خوبصورت کام کو ایک نیا رخ دے گی۔ یہ مکمل منظرنامے کو بلند کرے گا۔ سوچیں اسٹیج پر جب آپ کی ماڈل چلے گی، آپ کا شاہکار لباس اور اس پر ہمارے چمکتے ہیرے، یہ ایک طلسماتی امتزاج ہوگا۔ اس کا انداز کاروباری جبکہ آنکھیں جتاتی ہوئی تھیں۔ طلسماتی یا چکا چوند؟ اس کی ہیزل آنکھیں زخمی ہوئیں۔ مراد صاحب، یہی تو میں نہیں چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے کاسٹیومز کی روح اس جیولری کی چکا چوند میں گم ہو جائے۔ میں چاہتی ہوں جب لوگ میرے ڈیزائن کو دیکھیں تو وہ لباس کی گہرائی کو محسوس کریں، ان کے رنگ، ان کی بناوٹ، ان کا بہاؤ، ان میں چھپی داستان۔ میں چاہتی ہوں لباس میں ڈوبی اس روح کو محسوس کریں، نہ کہ آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی چمک پر اٹک جائیں۔ جیولری، خاص طور پر اتنی نمایاں جیولری، توجہ کو لباس سے ہٹا کر خود پر مرکوز کر لے گی۔ یہ میرے فن کی توہین ہوگی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس کی ہٹ دھرمی پر منشا صاحب برہم نظر آئی۔ مس فجر، تم بات کو سمجھ کیوں نہیں رہی؟ یہ صرف تمہارے فن کی بات نہیں، یہ ایک بڑا ایونٹ ہے۔ اس میں بہت سے عوامل شامل ہیں۔ اسپانسرشپ کے بغیر یہ شو ممکن نہیں، اور اسپانسر اپنی پروڈکٹ دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ منطقی ہے۔ زیورات ہمیشہ سے فیشن کا حصہ رہے ہیں۔ وہ لباس کو مکمل کرتے ہیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فجر کا گلا دبا دیں۔ مکمل کرتے ہیں؟ میرے لیے یہ چیزوں کا اضافہ نہیں، چیزوں کو چھپانا ہے۔ میرا لباس خود ایک کہانی ہے۔ زیور اس کہانی پر ایک چمکدار پردہ ڈال دیں گے۔ میں نے یہ محنت اس لیے نہیں کی کہ میری تخلیق پس منظر میں چلی جائے اور زیورات پیش منظر بن جائیں۔ میرا فن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اسے صرف خود میں دیکھا جائے۔ اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، اس کی اپنی ایک عظمت ہے۔ وہ اپنی بات پر اڑی رہی اور اپنے کاسٹیومز کو بھاری جیولری کے ساتھ پیش نہیں کرنا چاہتی تھی، اور یہ پہلے سے طے تھا۔ اب آخر عین موقع پر آ کر یہ سب کیوں؟ محترمہ فجر، مراد عالم نے کمینگی چھپاتے اسے پکارا، آپ جذباتی ہو رہی ہیں۔ ذرا عملی طور پر سوچیں۔ ہمارے برانڈ کا نام آپ کے کام کے ساتھ جڑے گا، یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ اور رہی بات چھپانے کی، تو اچھے زیورات لباس کو چھپاتے نہیں بلکہ اس کے بہترین پہلوؤں کو نمایاں کرتے ہیں۔ ایک خوبصورت ہار گردن کی نزاکت کو اجاگر کر سکتا ہے، جھمکے چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ مل کر ایک مکمل لک بناتے ہیں، جسے فیشن کی دنیا میں سرٹوریل ہارمنی کہتے ہیں۔ سرٹوریل ہارمنی؟ فجر تلخی سے ہنسی۔ کیا صرف توجہ بانٹنا؟ میں نے اپنے کاسٹیومز میں جو نزاکت، جو گہرائی پیدا کی ہے، وہ کسی چمکدار پتھر کی محتاج نہیں۔ میرے کام کی نزاکت اس کے توازن میں ہے، اس کی سادگی اور اس کی ساخت میں ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ ماڈل جب واک کرے تو لوگ کہیں، واہ کیا شاندار ہار ہے۔ میں چاہتی ہوں وہ کہیں، اوہ یہ لباس کتنا خوبصورت ہے، اس کی کیا کہانی ہے۔ وہ مراد سے ہار جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ فجر بس کرو، تمہاری یہ ہٹ درمی ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے۔ یہ تمہاری ذاتی پروجیکٹ نہیں ہے، یہ ایک پروفیشنل شو ہے، یہاں سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ اسپانسرشپ واپس چلی گئی تو یہ شو نہیں ہوگا۔ کیا تم یہ چاہتی ہو تمہاری ساری محنت ضائع ہو جائے؟ منشا صاحب برہم ہوتے چلائے۔ پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ فجر کی آنکھوں میں سرخی ابھری مگر آواز میں لرزش نہیں آنے دی۔ محنت ضائع ہو جائے گی اگر میرے کام کو اس کی اصل روح کے بغیر پیش کیا گیا۔ میرے لیے یہ کام، یہ کاسٹیومز میری روح کا حصہ ہیں۔ انہیں ان کی اصل صورت میں دیکھنا ہی میری کامیابی ہے۔ اگر انہیں جیولری کی چکا چوند تلے دبانا ہے تو بہتر ہے انہیں پیش ہی نہ کیا جائے۔ وہ گردن اکڑا کر بولی۔ جھکنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ ایک لمحے کو ہال میں خاموشی چھا گئی۔ منشا صاحب اور مراد عالم فجر کے چہرے پر نظر آنے والے غیر متزلزل عزم کو دیکھتے رہے۔ فجر کسی مورت کی طرح اپنی بات پر قائم رہی۔ اس کے ارد گرد اس کے تخلیق کردہ ملبوسات خاموشی سے لٹک رہے تھے، گویا اس کی بات کی گواہی دے رہے ہوں۔ ماحول میں تناؤ بڑھ گیا۔ یہ صرف کپڑے اور زیورات کا معاملہ نہیں رہا،
یہ آرٹسٹ کی تخلیقی آزادی اور تجارتی دنیا کی حقیقتوں کے درمیان ایک سرد جنگ کا منظر بن چکا تھا۔ تبھی سونیا سلطان ہال میں داخل ہوئیں۔ وہاں ناچتی خاموشی کو دیکھ کر انہوں نے حیرانی سے پوچھا، کیا سب ٹھیک ہے؟ پھر ان کی نظر ایک جانب کھڑے منشا صاحب، مراد عالم جبکہ دوسری جانب کھڑی فجر پر پڑی۔ پل بھر کے اندر انہیں ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ ہال میں ناچتی خاموشی میں سونیا سلطان کی ہیل کی ٹک ٹک سنائی دی۔ وہ ان تک پہنچ چکی تھی۔ کوئی مسئلہ ہے؟ انہوں نے براہ راست فجر سے پوچھا، جو قہر بھری نظروں سے مراد عالم کو گھور رہی تھی۔ یہ آپ ان سے پوچھ لیں، میں اسی وقت اس اسپانسرشپ سے پیچھے ہٹتی ہوں۔ میرے کاسٹیومز اس شو کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وہ اپنا فیصلہ سناتی تیز تیز چلتی وہاں سے نکل گئی، جبکہ پیچھے مراد عالم شعلے باز نظروں سے اسے گھور کر رہ گیا۔ ماریا اور جواد قریب ہی کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ فجر کا رویہ نہایت نان پروفیشنل ہے۔ وہ اپنے کاسٹیومز کو جولری کے بنا پریزنٹ کرنا چاہتی ہے، جبکہ منشا صاحب نے دبے دبے غصے سے کہا، نو شی از ناٹ۔ سونیا سلطان نے رعونت سے گردن موڑ کر انہیں دیکھا، جو مراد عالم کے ساتھ مل کر اپنا فائدہ سوچ رہے تھے۔ رئیس گروپ کے سامنے اپنے نمبرز بنانا چاہتے تھے۔ یہ بات پہلے سے طے ہے کہ اس کے کاسٹیومز کسی دوسرے برانڈ کی چیزوں کے ساتھ نمائش کے لیے نہیں رکھے جائیں گے۔ وہ حق پر ہے۔ منشا صاحب پر منو پانی گر گیا، جبکہ مراد عالم لب بھینچ کر رہ گیا۔ اس سے بدلے کا یہ موقع بھی ہاتھ سے جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ میرے خیال سے اس بات کو مزید کھینچنا بے وقوفی ہوگی، ہے نا مراد صاحب؟ سونیا نے جس ادا سے مراد کا نام پکارا، اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ بس مسکرا کر رہ گیا۔ سونیا نے چاروں جانب ساکت ہوئے لوگوں کو دیکھا۔ کام جاری رکھیں، اس نے اونچی آواز میں حکم دیا۔ سارے پتلوں میں جان پڑ گئی۔ وہ واپس کام میں لگ گئے، جبکہ فجر وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ رات نے پیرس کو اپنی مخملی چادر میں لپیٹ لیا تھا۔ آسمان پر ستاروں کی بجائے نیچے دریائے سندھ پر ہزاروں لاکھوں روشنیاں بکھری ہوئی تھیں۔ یہ روشنیاں کسی جادوئی آبگینے کی طرح پانی کی سطح پر لرز رہی تھیں۔ کبھی سنہری لکیریں بنتیں، کبھی روپہلی قوس و قزح، اور کبھی مدھم ارتعاش پیدا کرتیں۔ دریا خاموشی سے بہہ رہا تھا۔ اس کی گہرائی میں صدیوں کے راز اور انگنت کہانیاں پنہاں تھیں۔ کناروں پر لگی قدیم پتھر کی دیواریں، جن پر وقت نے اپنی داستانیں کندہ کر رکھی تھیں، رات کے سائے میں اور بھی پراسرار لگ رہی تھیں۔ فجر دنیا و ما فیہا سے بے خبر اس جادوئی منظر کے عین وسط میں دریا کے بالکل کنارے اکیلی بیٹھی تھی۔ دریا کے قریب بنے سنگی بینچ پر، جہاں پانی کی نرم سرگوشیاں براہ راست سنائی دے رہی تھیں، رات کی خنکی اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ ہوا میں رات کے پھولوں کی مہک اور دریا کی نمی گھلی ہوئی تھی۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا اور مزاج بگڑا ہوا۔ عام لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے نا اپنی پہچان برقرار رکھنا۔ اس نے دریائے سندھ کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ انداز دل گرفتہ تھا۔ اس کے سامنے پانی کے پار پیرس کا دل اپنی پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ مشہور پل کسی روشن ہار کی طرح دریا پر جھکے ہوئے تھے۔ ہر پل کی اپنی منفرد بناوٹ اور روشنیاں تھیں۔ پونٹ نیوف کی قدیم شان ہو یا پونٹ الیگزینڈر III کی عظیم الشان خوبصورتی، ہر پل ایک تصویری فریم لگ رہا تھا۔ دور آئیفل ٹاور ایک روشن مینار کی طرح کھڑا تھا، کبھی کبھار چمکتا ہوا، جیسے رات کی تاریکی میں رہنمائی کر رہا ہو۔ نوٹر ڈیم کا شاندار ہیولا بھی نظر آ رہا تھا، اگرچہ ابھی اپنی مکمل آب و تاب میں نہیں تھا، لیکن اس کی موجودگی منظر کو ایک تاریخی گہرائی دے رہی تھی۔ سڑک پر گاڑیوں کی آمد و رفت ایک دھیمی گونج کی صورت پس منظر میں موجود تھی، جو اس تنہائی کو شہر کی زندگی سے جوڑ رہی تھی۔ گاڑیوں کی سرخ اور سفید روشنیاں گزرتے ہوئے لمحوں کی نشاندہی کر رہی تھیں، لیکن دریا کنارے کا سکون اس شور سے متاثر نہیں ہو رہا تھا۔ فجر بیٹھی رہی، اس کی نظریں پانی پر تیرتی روشنیوں پر تھیں، جیسے وہ ان میں کوئی کہانی پڑھ رہی ہو۔ اس کی کہانی میں تنہائی تھی یا گہرا سکون، یہ بتانا مشکل تھا۔ رات کے اس پہر جب دریائے سندھ کا جادو اپنے عروج پر تھا، رئیس گاڑی میں کوئز کے ساتھ بنی سڑک پر محتاط ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ پیرس کی رات کی خاموشی میں صرف گاڑیوں کے ٹائروں کی دھیمی آواز اور دریا کی لہروں کی سرگوشیاں تھیں۔ اس کا رخ گرینڈ پیلس کی جانب تھا،
اسے ریہرسل وزٹ کے لیے جانا تھا۔ عروضہ کال پر موجود تھی۔ باس، کہاں رہ گئے ہیں آپ؟ بس پہنچ رہا۔ اس کے باقی الفاظ لبوں میں ہی دم توڑ گئے۔ اچانک اس کی نظر دریا کنارے روشنیوں کے رقصاں عکسوں کے قریب ایک اکیلی صورت پر پڑی۔ وہ فجر معراج تھی۔ یہ یہاں اس وقت؟ اس کے ذہن میں پہلا خیال بجلی کی طرح کوندا۔ غصے اور پریشانی کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ وہ لٹل مس کہاں ہے؟ اس نے فون کی دوسری جانب موجود عروضہ سے سوال کیا۔ لوگوں کو نیک ناموں سے نوازنا اس کا مشغلہ تھا۔ فجر کا کیا ذکر؟ عروضہ سمجھ گئی تھی وہ اسی کا پوچھ رہا تھا۔ میری بات کا جواب دو عروضہ۔ لہجہ تنبیہی تھا۔ عروضہ کی گہری سانس سنائی دی۔ شام میں مراد سے بحث کے بعد وہ واک آؤٹ کر گئی تھی۔ رئیس نے بات سنتے ہی فون بند کر دیا۔ مجھے نفرت ہے ہر دھرم اور ضدی لوگوں سے۔ اس کی بے وقوفی پر اسے شدید افسوس ہوا۔ دنیا بھر کے خطرات سے بے خبر یوں اکیلے بیٹھ جانا کہاں کی عقل مندی تھی۔ رئیس نے گاڑی سڑک کے کنارے لگائی۔ انجن بند کرتے ہی رات کی خاموشی چھا گئی، سوائے دریا کی آواز کے۔ وہ گاڑی سے نکلا اور تیزی سے اس سمت بڑھا جہاں وہ بیٹھی تھی۔ جیسے جیسے وہ قریب آیا اس چہرے کی شناخت واضح ہوتی گئی اور اس کے دل میں ناپسندیدگی کی ایک لہر اٹھی جو کسی پرانے بھرے زخم کی طرح تھی۔ وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ جب وہ بالکل اس کے قریب پہنچا تو فجر نے سر اٹھا کر دیکھا۔ رئیس کو اپنے سامنے پا کر اس کی آنکھوں میں حیرت کی جگہ فوراً ناگواری اور غصے نے لے لی۔ ایک لمحے کے لیے فضا میں سخت تناؤ چھا گیا۔ یہ شخص تھا اس کی اس حالت کا ذمہ دار۔ ہاں، یہی شخص۔ غصے کی لہر جسم میں دوڑ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اس وقت؟ رئیس کی آواز میں سختی اور ناگواری تھی۔ اب کس کی گردن پر چھری پھیرنی ہے؟ فجر نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف ایک سرد غصے بھری نظر اس پر ڈالی اور واپس دریا کی طرف منہ کر لیا، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ رئیس نے لمبا سانس لیا۔ یہ چہرہ اسے ناپسند تھا اور یہی چہرہ اس کی کمزوری تھا۔ رات اور صبح والے واقعے کے بعد فجر کو رئیس سے الجھن ہو رہی تھی، غصہ آ رہا تھا۔ وہ اسے پاگل کیوں ثابت کرنا چاہتا تھا؟ اسی بات نے اس کے لیے دل میں ناگواری پیدا کی تھی، مگر اس وقت رئیس اپنی ذاتی ناگواری کو ایک طرف رکھنے پر مجبور تھا۔ یہ وقت اکیلے بیٹھنے کا نہیں ہے لٹل مس آن مشن۔ اس نے بات مکمل نہیں کی۔ وہ اسے یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ کتنی غیر محفوظ ہے۔ دہشت گرد نہیں ہوں میں جو یہاں کے لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ ضروری نہیں جو دہشت گرد ہوں لوگ اسے ہی ماریں۔ ناؤ لیٹس گو۔ اس نے فجر کو ساتھ چلنے کو کہا۔ میں آپ پر بھی بھروسہ نہیں کرتی، تو برائے مہربانی یہاں سے چلے جائیں۔ میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کوئی التجا نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ٹھوس حقیقت اور اس کی ذمہ داری کا اقرار تھا۔ وہ اس کے عقب میں کھڑا تھا جب وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو بغیر کسی مزید لفظ کے اور اس کی سخت ناپسندیدہ نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے رئیس اس سے تھوڑے فاصلے پر اسی دریا کے کنارے بیٹھ گیا۔ اب وہ دو لوگ تھے جو اس پل ایک دوسرے کو شدید ناپسند کرتے تھے۔ پیرس کی جادوئی رات میں دریائے سندھ کے کنارے ساتھ بیٹھے تھے۔ دریا کی روشنیاں اب بھی پانی پر رقص کر رہی تھیں، لیکن ان دونوں کے درمیان کی خاموشی اتنی بوجھل تھی کہ لگتا تھا جیسے ساری خوبصورتی ماند پڑ گئی ہو۔ ایک دوسرے کی موجودگی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی، لیکن نامعلوم خطرات کی نزاکت نے رئیس کو وہاں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا، چاہے اسے کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ یہ خوبصورت منظر اب ان کی ناپسندیدگی اور مجبوری کا گواہ تھا۔ لگتا ہے تمہیں اندھیرا پسند ہے۔ یہ تو کسی ایسے شخص کے لیے مناسب مشغلہ ہے جو روشنی میں اپنی خامیاں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس نے طنز کا تیر چلایا۔ اور آپ جناب جوہری، کیا اندھیرا آپ کو اپنی چمک دمک چھپانے کا موقع دیتا ہے تاکہ کوئی آپ کی تخلیقات پر معمولی نقائص نہ پکڑ سکے؟ وہ کاٹ دار الفاظ میں بولی۔ اس کی بات پر وہ ہولے سے مسکرا دیا، طنزیہ مسکراہٹ۔ میری تخلیقات اتنی کامل ہیں کہ انہیں کسی اندھیرے کی ضرورت نہیں، لیکن تمہارے ملبوسات، انہیں تو کسی تاریک تھیٹر میں ہی جادو جگانے کا موقع ملتا ہے جہاں ان کی عارضی خوبصورتی کو قریب سے نہ دیکھا جا سکے۔
عارضی؟ میرے ملبوسات کرداروں کو زندگی دیتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں۔ آپ کے قیمتی پتھر تو محض بے جان آرائش ہیں، ان میں روح کہاں ہے؟ روح؟ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمہارے کپڑوں میں جان ہوتی ہے؟ کیا وہ خود سے حرکت کرتے ہیں، اپنی کہانیاں خود سناتے ہیں؟ میری تخلیقات پہننے والے کو ایک نئی شناخت دیتی ہیں، ایک وقار بخشتی ہیں۔ تمہارے ملبوسات تو محض ایک خول ہیں۔ انداز چڑھانے والا تھا، وہ اسے جان بوجھ کر چڑھا رہا تھا تاکہ مراد کے ساتھ جو بھی ہوا وہ اسے اندر نہ رکھے، باہر اگل دے۔ اس کی بات سن کر فجر استہزائیہ ہنس دی۔ وقار؟ آپ کا مطلب ہے دولت کی نمائش؟ آپ کے زیورات امیروں کے تکبر کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ میرے ملبوسات فنکاروں کے تخیل کی پرواز ہیں۔ ہم کردار بناتے ہیں، آپ صرف انہیں سجاتے ہیں۔ سجانا بھی ایک فن ہے محترمہ، اور اگر تم کردار بناتی ہو تو میں ان کرداروں کو ایک ایسی چمک دیتا ہوں جو انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ تمہارا لباس ایک منظر تک محدود رہتا ہے، میرا زیور نسلوں تک منتقل ہوتا ہے۔ وہ تپانے والے انداز میں بولا۔ نسلوں تک؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی تخلیقات تاریخی اہمیت رکھتی ہیں؟ معاف کیجیے گا، لیکن تاریخ میں ملبوسات نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ کے اور ہیرے اور زمرد تو محض شاہی خزانوں کی زینت رہے ہوں گے۔ تمہاری ذہانت قابل تعریف ہے، اگرچہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ یہ اس نے تعریف کی تھی یا کچھ اور؟ فجر نے الجھ کر اسے دیکھا جو ناک کی سیدھ میں دریا میں امڑتی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی پر رئیس اس سے پہلے ہی بول پڑا۔ تم یہ بھول رہی ہو کہ ایک خوبصورت لباس بھی ایک خوبصورت زیور کے بغیر ادھورا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے فن کو مکمل کرتے ہیں۔ فجر نے سر جھٹک کر رخ موڑ لیا۔ رات کے اس پہر خنکی بڑھ گئی تھی، اسے سردی کا احساس ہوا تو دونوں بازو خود کے گرد لپیٹ لیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ میرا فن اپنے آپ میں مکمل ہے، مجھے کسی چمکدار پتھر کی ضرورت نہیں کہ وہ میری تخلیقات کو نمایاں کرے۔ وہ خود اپنی کہانی بیان کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے، یا یہ صرف تمہاری خود پرستی ہے جو تمہیں کسی اور کے فن کی اہمیت تسلیم نہیں کرنے دیتی؟ اس نے رخ موڑ کر فجر کو دیکھا جو خود کے گرد اپنی باہیں باندھے بیٹھی تھی۔ مجھ سے یہ توقع مت رکھنا کہ میں تمہیں اپنا کوٹ دوں گا۔ آپ جیسے طاقت کے بل پر جیتنے والوں کی خوشبوؤں سے بھی دور رہتی ہوں میں۔ وہ تڑخ کر اسی کے انداز میں بولی۔ رئیس نے لب بھینچ لیے۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ لوگ اس سے ہار کر کیسا محسوس کرتے تھے، بالکل ویسا جیسا وہ اس وقت فجر سے نہ جیت کر محسوس کر رہا تھا۔ میرا یقین ہے کہ میرا فن مجھے مکمل کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے آپ اپنے قیمتی پتھروں کی ابدی قدر پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ بنا پلکے جھپکے سامنے دیکھ رہی تھی، اس کا چہرہ اس پہر جگمگا رہا تھا۔ ہم دونوں اپنی اپنی تاریک دنیاؤں کے بادشاہ اور ملکہ ہیں۔ ایک اندھیرے میں چمک پیدا کرتا ہے، دوسرا اندھیرے میں کہانیاں بنتا ہے۔ اسی لیے مجھے آپ زہر لگ رہے ہیں۔ وہ ناگواریت کا اظہار فوراً کر دیتی تھی۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اتنا ناپسند کر رہے ہیں۔ ہم ایک ہی طرح کے ہیں، لیکن مختلف طریقوں سے۔ ماحول کا تناؤ کم ہو گیا تو پیرس کی رات، سن کا کنارہ اور یہ پراسرار تنہائی، رئیس نے کہا۔ اس کی آواز سپاٹ تھی۔ مجھے شک تھا کہ تمہاری عظیم تخلیقات کی انسپریشن شاید کسی قبرستان سے آتی ہے، مگر دریا کنارے، یہ نیا ہے۔ یا شاید تم یہاں بیٹھ کر سوچ رہی تھی کہ میرے عام سے زیورات تمہارے شاہکار کاسٹیومز کو کتنا خراب کریں گے۔ وہ کم عمر لڑکا نہیں بلکہ پختہ عمر کا مرد تھا۔ فجر سے جھگڑ کر فائدہ نہیں تھا، اس لیے ماحول کو پرسکون کرنا چاہا۔ فجر نے سرد مہری سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی ناپسندیدگی تھی جو رئیس نے توقع کی تھی۔ میں یہاں بیٹھ کر یہی سوچ رہی ہوں کہ میرے کاسٹیومز کو آپ کے بھڑکیلے توجہ ہٹانے والے زیورات کی ضرورت نہیں۔ وہ خود بولتے ہیں، انہیں کسی بیساکھی کی حاجت نہیں۔ رئیس ہلکا سا مسکرایا، ایک تلخ مسکراہٹ۔ اوہ، معذرت، میں بھول گیا تھا کہ میں یہاں
فن کی دیوی کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ مگر بدقسمتی سے یہ فیشن شو تمہاری پرسنل آرٹ گیلری نہیں، یہ ایک بڑا بزنس ایونٹ ہے جسے میں اسپانسر کر رہا ہوں، اور میرے اسپانسرشپ کا یہ چھوٹا سا حصہ ہے کہ میرے زیورات ڈسپلے ہوں۔ میری ٹیم کا اصرار ہے، اور فرینکلی یہ کوئی نیگوشیبل پوائنٹ نہیں تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا مراد کی فجر سے بحث کیوں ہوئی تھی۔ ویسے تو اس کا ایسا کوئی پلان نہیں تھا، مراد نے اپنا فائدہ دیکھا تھا، پر اس کے ساتھ ساتھ وہ فجر کو نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ فجر کی آنکھوں میں چنگاری بھڑکی، وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ نان نیگوشیبل؟ اس نے حیرت سے رئیس کو دیکھا۔ مزاج بگڑا ہوا تھا، چہرہ سرخ اور آنکھیں دیوں کی مانند روشن تھیں۔ آپ کی طاقت کی رعونت کی حد نہیں۔ میری محنت، میرا ویژن، میرا شو، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں صرف آپ کی تشہیر کے لیے اپنے فن کا گلا گھونٹ دوں؟ میرے کاسٹیومز جیولری کے ساتھ ڈیزائن نہیں کیے گئے، ان کا حسن ان کی سادگی اور کٹ میں ہے۔ آپ کے زیورات انہیں بالکل فٹ نہیں کریں گے۔ اوہ، فکر نہ کرو فجر آرٹ، رئیس نے جان بوجھ کر اس کے نام اور اس کے فنکارانہ انا کا مذاق اڑایا۔ میرے زیورات اتنے ورسٹائل ہیں کہ تمہارے کسی بھی انچھوئے ڈیزائن کے ساتھ چل جائیں گے۔ مسئلہ زیورات کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرے ہیں، ہے نا؟ تمہیں میری کوئی بھی چیز برداشت نہیں، تبھی تم نے رئیس گروپ کو چھوڑ کر لکس کو چنا، کیا یہی وجہ تھی؟ وہ بات کو کہاں سے کہاں تک لے گیا تھا؟ فجر نے تو یہ سوچا تک نہیں تھا، وہ اس کی پسند اور ناپسند کے زمرے میں آتا ہی نہیں تھا۔ وہ تو بہت اونچا تھا، وہ بلندیوں پر راج کرتا تھا، پھر وہ ایسے کیوں کہہ رہا تھا؟ سوال کئی زیادہ تھے، پر اس وقت فجر کو یہی سمجھ آیا کہ وہ اس کی بات کا اقرار کرے۔ بالکل صحیح سمجھے، فجر نے دو ٹوک کہا۔ آپ کی کوئی بھی چیز مجھے نہیں پسند، کیونکہ ان کی چمک اندھا کر دینے والی ہے، اور میں آپ کی مرضی اپنی تخلیقات پر مسلط نہیں ہونے دوں گی۔ اپنی اسپانسرشپ واپس لے لیں، میں کوئی اور راستہ ڈھونڈ لوں گی۔ اس کی آواز میں پختگی تھی، یہ سنجیدگی کا لمحہ تھا۔ رئیس کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اسے فجر کی یہ ضدی اور پرنسپلز پر ڈٹے رہنے والی فطرت بالکل اپنے جیسی لگی۔ ہاں، وہ منار کے روپ میں اس کی روح لے کر پیدا ہوئی تھی، شاید اسی لیے وہ اسے ناپسند بھی کرتا رہے، مگر دل کے کسی کونے میں ایک بدمزہ سی تعریف بھی تھی۔ واو، اتنی بڑی اپرچونٹی ٹھکرا رہی ہو صرف اس لیے کہ تمہیں میری اندھا کر دینے والی چمکدار چیزیں پسند نہیں؟ اس نے سر ہلایا۔ میری ٹیم سن کر پاگل ہو جائے گی، انہیں یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی ٹیم آپ کی رعونت کی عادی ہوگی، میں نہیں، فجر نے پلٹ کر جواب دیا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو میرا کام میری شرائط پر قبول کریں جو کہ طے شدہ ہے، یا مجھے نکال کر باقی ڈیزائنرز کو اسپانسر کریں جن کے فن پر آپ اپنی مرضی چلا سکیں۔ دونوں کے درمیان ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ فجر کی بات میں سنجیدگی اور چیلنج تھا۔ رئیس اٹھ کھڑا ہوا۔ مزید وہ اس بے وقوف لڑکی کے ساتھ بحث نہیں کر سکتا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے اندیکھے انجانے دشمن تھے، پھر بھی وہ اکیلے گھوم رہی تھی۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا اگر اس کی جیولری 3 کاسٹیومز کے ساتھ ڈسپلے نہیں ہوتی۔ وہ یہاں اپنی جیولری کی ایگزیبیشن کے لیے نہیں آیا تھا۔ اس کے زیورات، اس کا آرٹ دنیا بھر میں جانا جاتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا مراد نے فجر کو زچ کرنے کے لیے یہ سب کیا تھا، پر اس وقت اسے فکر تھی فجر صحیح سلامت ہوٹل پہنچ جائے، صرف ایک شرط پر۔ فجر نے رخ موڑے، گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ کھڑا تھا۔ دریائے سندھ میں اس کا عکس نمایاں ہوا، لہروں نے شور مچا دیا۔ تمہیں میرے ساتھ ابھی ہوٹل چلنا ہوگا۔ فجر نے آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا۔ میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماننے والے دن وہ پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ گردن سے اسکارف کھول کر کانوں کے گرد لپیٹتی وہ اس کے پہلو سے نکلتی چلی گئی، پر اگلے ہی لمحے وہ گرتے گرتے بچی جب رئیس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو کھینچا۔ سنا نہیں تم نے میں نے کیا کہا؟ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ وہ اس کے انتہائی قریب تھا۔ ایک پل کو اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا ہوا تھا، پر پھر اگلے ہی پل اس کے پورے جسم میں شرارے دوڑ گئے۔ چھوڑیں مجھے، ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ فجر نے جھٹکے سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی پر ناکام رہی۔
دریائے سندھ کے گرد گھومتی ہوا سرگوشیاں کرنے لگی۔ میں نے کہا چھوڑیں مجھے، ورنہ چیخ چیخ کر پورا پیرس اکٹھا کر لوں گی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ رئیس کو احساس ہوا وہ اسے بازو سے پکڑے کھڑا تھا۔ فجر سے بعید نہیں تھا وہ جو کہہ رہی تھی ویسا کرتی۔ وہ اس پر 1% بھی بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا تھا نا غیر ضروری تصادم سے گریز کرو، جھگڑوں سے بچو، بلا وجہ کی ہٹ دھرمی سے کیا حاصل ہوگا؟ یہ سنتے ہی فجر کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ خوشبو، یہ آواز، یہ انداز، یہ طاقت، یہ احساس بالکل رات والا تھا۔ یعنی وہ خواب نہیں تھا، وہ کابوس کی دنیا نہیں، اصل دنیا تھی۔ وہ سچ میں آیا تھا۔ پھر اسے بے وقوف بنانے کی کوشش کیوں کی؟ ہیزل آنکھوں میں زخمی پن ابھرا، اندر کہیں تکلیف پھیل گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب لوگ اس کے ساتھ کیوں کھیل رہے تھے؟ کیوں؟ کون تھا اس کھیل کا ماسٹر مائنڈ؟ اس شکار کے پیچھے چھپا عنکبوت کون تھا؟ میں نہ آپ کی ملازم ہوں، نہ آپ کی رشتہ دار، مجھ پر روب جھاڑنا بند کریں۔ اس نے پھر سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ اس بار رئیس نے اسے چھوڑ دیا۔ رشتہ دار؟ وہ کمر پر ہاتھ دھرتا استہزائیہ مسکرایا۔ ابھی تو وہ جانتی ہی نہیں تھی ان کا رشتہ کیا تھا۔ جانتی ہوتی تو دونوں اس وقت دریائے سندھ میں ڈبکیاں لگا رہے ہوتے، کیونکہ نہ وہ خود بچتی اور نہ اسے چھوڑتی۔ مجھے آج اپنے فیصلے پر خوشی ہے کہ میں نے رئیس گروپ کے بجائے لکس کو چنا۔ یہاں کے کم ظرف مرد مجھ جیسے ٹیلنٹ کو ڈیزرو نہیں کرتے۔ وہ ناگواریت سے کہتی، تیز تیز قدم اٹھاتے اس سے دور ہوتی چلی گئی۔ رئیس چہرے پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ واللہ وہ بس دکھتی منار جیسی تھی، وہ بالکل الٹ تھی، اور یہ بات اسے مزید ناپسندیدہ بنا رہی تھی۔